جو شام اور اس کے اردا گرد نجران کے ایریا میں بڑی بڑی خانقاہیں تزکیہ نفس کے عنوان پر، رہبانیت کے عنوان پر، تطہیر قلوب کے عنوان پر ان کی بڑی لمبی چوڑی خانقاہیں موجود تھیں۔ اور ایک تیسرا طبقہ تھا ان پڑھ، نرے زمیندار، نرے جٹ اور انگوٹھا لگانے والی قوم، ان پڑھ قوم، جو عرب امی مشہور تھے۔ یہ تین طبقے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے مذہب کے نام پر موجود تھے۔ علماء کا دعویٰ تھا بنو قریظہ بنو نذیر میں کہ ہم اہل حق ہیں، پیروں کا دعویٰ تھا کہ ہم اہل حق ہیں، عرب کے امی اور ان پڑھ حضرات ان کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم بزرگوں کو ماننے والے ہیں اور ہم ابراہیمی ہیں، حضرت ابراہیم کے مذہب پر موجود ہیں۔ یہ تین بڑے طبقات اس وقت مشہور بھی تھے اور مشغول بھی تھے، ان کا تقدس بھی تھا، ان کو لوگ احترام بھی کرتے مذہب اور دین کے نام پر۔ لیکن امام کائنات نے جو ہی ایک اعلان کیا تو اس اعلان پر سب کے سب، یہ مولوی بھی آپ کے دشمن، پیر بھی آپ کے دشمن، عرب کے امی بھی آپ کے دشمن، ایک آواز ایک طرف اور سارے طبقات مل کر اس آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے۔ حالانکہ ان کے آپس کے اختلافات پہلے بھی تھے، علماء، یہود، نصارہ، مشرکین عرب، ان کے مذہبی اختلاف پہلے بھی تھے، لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہی اعلان نبوت فرمایا اور پہلے دن مسئلہ بیان کیا، یکدم سارے ملا بھی مخالف، پیر بھی مخالف اور عرب کے امی بھی مخالف، اور مخالف بھی اس حد تک کہ سب متحد ہو کر اپنے اختلافات بھلا کر محمد مصطفیٰ کی جان کے دشمن بن گئے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو مٹانے پر سب کے سب تل گئے۔ آخر وہ مسئلہ تھا کیا؟ توجہ ہے؟ تسی ذرا چپ چپ اردو چھوڑ دیں، وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ مسئلہ کیا تھا؟ مولوی بھی مخالف، پیر بھی مخالف، دکاندار، تاجر طبقہ، ان پڑھ، جٹا ٹیٹ، ذمہ دار طبقہ، زمیندار طبقہ، یہ بھی سارے مخالف۔ وہ مسئلہ کی آئی، مولانا حالیہ کیا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ میں کہتا ہوں عرب کی نہیں، پوری زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وہ مسئلہ کون سا تھا؟ توجہ کر میرا بھائی، کیا وہ میلاد کا مسئلہ تھا؟ پوچھ میلادی ملا سے، کس مسئلے کی وجہ سے میرے پیغمبر کے دشمن بنی، کس مسئلے کی وجہ سے صادق آمین کہنے والے پیارے پیغمبر کے حسن و جمال کے گن گانے والے پیارے پیغمبر کو حکم، فیصل اور جج تسلیم کرنے والے آج اس طرح
مانتا ہے، میلادی ملا بھی مانتا ہے کہ میلاد کی ابتدا شروع ہوئی 604 ہجری۔ کب سے؟ 600 اونچا بول، 604 ہجری۔ 200 سے زائد ملا اور اس کیمپ کے ذمہ دار عالم، جن میں احمد رضا خان، جن میں عبدالصبیر رامپوری، جن میں غلام رسول سعیدی، جن میں پیر کرم شاہ الازہری، جن میں بڑے بڑے علامہ، بڑے بڑے شیخ الحدیث، بڑے بڑے شیخ التفسیر اور بڑی بڑی پگڑیوں والے پیر، وہ اس بات کو ماننے پہ مجبور ہوئے کہ محفل میلاد کی ابتدا 604 ہجری میں شروع ہوئی۔ صحابہ کے دور میں نہیں، تابعین کے دور میں نہیں، ائمہ کے دور میں نہیں، امام ابو حنیفہ مالک شافعی احمد کے دور میں نہیں، امام بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے دور میں نہیں، وہ خیر القرون میں نہیں، متقدمین میں نہیں۔ 7ویں صدی کی ابتدا 604 ہجری، اور شروع کروانے والے مکہ والے نہیں، مدینہ والے نہیں، اولیاء نہیں، اتقیاء نہیں، صوفیاء نہیں، شروع کس نے کرائی؟ اپنے زمانے کے بادشاہ نے، اور اس کا نام بھی ملک المظفر، جو خبیث اللسان تھا، سارے سلف کا دشمن تھا۔ اس نے اپنی بادشاہی کو بچانے کے لیے ایک نیا نعرہ لگایا، میلاد کے نام پہ سب سے پہلا ملا جس نے میلاد پہ رسالہ لکھا، اس کا نام عمر ابن دہیہ، جس کو کون دیے گئے، اور میلاد کے اسوات پر اس نے رسالہ لکھا۔ اور اس محفل میلاد کے رد میں مالکی، شافعی، حنبلی، حنفی سب علماء نے آواز بلند کی اور فرمایا جو کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، خیر القرون والوں نے نہیں کیا، وہ دین کے اندر اضافہ، تحریف اور بدعت ہوگی، وہ کبھی دین محمدی کا حصہ نہیں بن سکتی۔ جو ہے وہ دین میں کیا ہوگی؟ اچھا یار ایک گلی آ گئی ہے، اب اسی کو تھوڑا سمجھو۔ میں جا تو آگے رہا تھا لیکن شروع میں آگے بدعت کس چیز کا نام ہے؟ بدعت کس کو کہتی ہے؟ یاد رکھ لو، دین کے اندر بدعت کا مفہوم میرے پیارے پیغمبر نے خود متعین کیا اور فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، فی امرنا، سارے پڑھو، فی امر، اس ناچ بڑا راز ہے، فی امرنا، ایک ہوں ہے فی امری، ایک فی امرنا، فی امری میرے امر میں، فی امرنا ہمارے امر میں۔ اے میرا کہ ہمارے فرق جانتے ہو کہ نہیں؟ ایک لفظ ہے میرا، ایک کہ ہمارا، دعا کا فرق ہے کہ نہیں؟ امری نہیں، ایک زمانہ وہ ایسی پیارے پیغمبر اعلان کیتا لکم دینکم ولیہ دین، لکم دینکم ولیہ دینی۔ ایک وقت آئی پیارے پیغمبر اعلان کیتا ان کنتم فی شک من دینی، اتھے میرا دینی۔ لیکن جب وقت آیا اکمال دین دا کہ اللہ فرمائے الیوم اکملت لکم، اتھے اکملت لکا نہیں، اتھے اکملت لکم دینکا نہیں، دینکم۔ پھر وقت آیا رب نے فرمایا بعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، آگے ذکر کیتا وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اتھے دینکم اتھے دینہم۔ اللہ نے دس دیتا اے دین نائے پیغمبر
دین نام کس کا ہے؟ پیغمبر. بولو خدا بس سے بولو، ٹائم بڑا تھوڑا ہے. پیغمبر دے صحابہ دیا عمل. اسے واسطے الیوم اکملت لکم دینکم. من احدث بدعت اور سنت کا معیار میرے نبی کے صحابہ، بدعت اور سنت کی سرحد میرے نبی کے صحابہ، بدعت اور سنت کا بننا اے میرے نبی کے صحابہ. اسی لیے پیارے پیغمبر نے جب 72 کی بات کی، 72 جہنم میں جائیں گے، سارے اہل بدعت وہ 72 کے 72 وہ بدعتی ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. پیارے پیغمبر نے وہاں معیار کیا بتایا؟ ما انا علی و اصحابی، یہی مفہوم ہے الیوم اکملت لکم دینکم. یہ کم کا معنی ہے. اور میرے نبی نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. اور آگے ذکر کیتا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ. پیغمبر نے بتا دیا اے کائنات کے لوگوں، سنت نام ہے میرا اور میرے صحابہ کے طریق کا، دین نام ہے محمد اور محمد کے صحابہ کے طریق کا صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا نام دین ہے. فرمایا من احدث، کسی مولوی کو تکلیف نہ ہو جائے، اٹھا تفسیر ابن کثیر، اٹھا اصول احمد، امام احمد بن حنبل انہوں نے بھی یہی بات کی، امام ابو حنیفہ انہوں نے بھی یہی بات کی، امام شافعی انہوں نے یہی بات کی، امام شاطبی انہوں نے یہی بات کی، المدخلبی ابن الحاج اس نے بھی یہی بات کی، اعتقاد السنہ میں اس نے بھی یہی بات کی کہ بدعت مانا ہے، بدعت مانا ہے جو کام پیغمبر کے صحابہ نے نہیں کیا، پیغمبر نے نہیں کیا، اس کو دین کے عنوان سے کرنا، اس کو دین کا حصہ قرار دے کر کرنا، اس کا نام ہے بدعت. حافظ ابن کثیر کی عبارت بڑی اچھی ہے. فرمایا کل قول و فعل لم یثبت عن النبی و صحابہ. کل قول و فعل، ہر قول فعل جو پیغمبر سے ثابت نہیں اس کو دین سمجھ کے کرنا، اسی کا نام بدعت ہے. اسی کا نام، اونچے بولو ذرا، اسی کا نام، اسی کا نام. وہ الگ مسئلہ ہے، مشکل میں پھنس جاؤ گے. اچھا، کل پیغمبر سے ثابت ہے؟ پیغمبر کریم کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں فوت ہوئی، 3 بیٹے. ملا کو کہو کہ پیارے پیغمبر نے کسی ایک کا کل شریف پڑھا ہو، بیٹی کا، بیٹے کا. حضرت ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، صحابہ، تابعین، ائمہ، کسی نے کل کا مسئلہ لکھا، کل جمعرات 40واں ختم. یہ جڑے تسی ختم پڑھا گئے ہو، ختم قرآن خانی دیا بنگارا مانگا کسی ایک نے کیا ہو. آج بے ایمان اللہ کیا کرتا ہے؟ کل کی جگہ پہ درس دے کے آ جاتا ہے. بے حیا باشر سے خائی کن نمی بدعت اختیار کی. وہ کل تے قرآن خانی کردا، اے بے ایمان اسے درس دے کے آ جاتا ہے. اس تو بھی بڑا شیطان ہے، اتنا اور لانتی نہیں جتنا ہے ملا لانتی ہے کہ وہ ختم کل دے پڑھیا سے درس دے کے آ جاتا ہے. عید تو بعد دعا منگنی نہیں جتے بھائی، خطبے تو بعد یا نماز تو بعد آنکھوں نہ بدعت ہے. اپنی بدعت کیوں نہیں کرتے؟ صرف تسا میلاد والا تے چڑھائی کرنی ہے، تے فرضاں تو بعد جڑی اجتماعی دعا تے لڑ دے ہو اے بھی بدعت ہے. جڑا فرضاں تو بعد اجتماعی دعا تے پہندے ہو نا رولا، اور فلانا مولوی فرضاں تو بعد اجتماعی دعا کیوں نہیں کردا؟
سے تو خیر نہ تو سیا ملو میرے خیال بدتا چھڑ دے میلاد منامنا بھی بدت ہے کول کھامنا تے کرامنا بھی جمعرات ساتے عید تو بعد اجتماعی دعاما چاہے خطبے تو بعد چاہے نماز تو بعد فرض نماز تو بعد التزام کرنا مربع دا اجتماعی دعا دا امام ٹھیکیدار بیٹھا اور مقتدیہ نو دعاما کرا کے ٹھیکے تے دعاما رکھیا اور امام اچھیا دعاما کرا رہیا اے میرا فتوہ نہیں عرب دا اللجنہ اٹھا عرب کے علماء کا 500 مفتی کا اللجنہ 32 جلد کا فتاوہ آیا انہوں نے بھی صاف لکھا فرائض کے بعد اس مربع دعا کا التزامی دعا کروانا یہ پیغمبر سے بھی ثابت نہیں صحابہ سے بھی ثابت نہیں لہذا اس کا التزام یہ بدعت ہے اور اسی طرح دوسرے علماء امام شاطبی جو بدعت کا رد کا امام ہے الاعتصام میں لکھا اور اسی طرح اور بہت ساری کتابوں میں بہرحال بدعت کا مطلب یہ ہے جو کام پیارے پیغمبر نے نہیں کیا صحابہ نے نہیں کیا اس کو دین سمجھ کے کرنا ختم یاسین دیا پردیاں بلندے ختم شریف دکانے دی مولوی صاحب آؤ ختم پڑھتے اے مردن بخشا منڈی بنگار ختم اے ختم شتم دیا بنگارا پیغمبر تو ثابت نہیں نبی دے صحابہ تو بھی ثابت نہیں اشاعتی کرے تاں بھی بے ایمانی کوئی دوسرا کرے تاں بھی بے ایمانی کوڑی دری خیر رگی کوئی مسئلہ ہے چاہتا میلاد 604 ہجری میں شروع ہوا موصل شہر سے شروع ہوا اے جڑا اذان دے اگے پیچھے ٹوٹ کے نہیں یہ 781 ہجری شروع ہوئی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ علیہ اذان کدو شروع ہوئی 700 اونچا بول 781 ہجری وہ 604 ہجری شروع ہوا محفل شروع ہوئی موصل کا بادشاہ المظفر اور سارے مولوی لکھ گئے پیر کرم شاہ لکھ گیا سعیدی لکھ گیا احمد رضا تصدیق کر گیا عبدالسمیع رامپوری تصدیق کر گیا اگر جرات ہے انکار کر کے دکھا تیرے 200 اکابر تیرے بچائے تیرے شیوخ تیرے مفتی تیرے فضلاء وہ لکھ گئے یہ میلاد منانا یہ بدعت ہے کیا ہے بدعت پر ہے ذرا سونی بدعت سب سے نیک بدعت سب سے سونی بدعت میں نے کہا ملا بدعت میں حسن نہیں حسن میرے نبی کے طریقے میں ہے کیونکہ مرکز حسن ہے محمد مصطفیٰ اور محمد مصطفیٰ کے بعد کسی چیز میں اگر حسن آ سکتا ہے تو تعلق محمد مصطفیٰ کی بنیاد پہ کیونکہ حسن کا اصل مرکز وہ محمد مصطفیٰ ہے اور محمد وہ دعوت جس میں محمد مصطفیٰ کی تصدیق نہیں نہ عمل سونا بن سکتا ہی نہ عقیدہ سونا بن سکتا اللہ اکبر میرے محبوب ہر جمعے میں خطبہ دیتے ہر جمعے مسلم شریف مسند احمد صحیح ابن حبان اور خطبہ میں فرماتے ہیں ایھا الناس ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد اور کائنات والو سب سے بہترین کلام کتاب اللہ سے اچھا کلام کوئی بھی نہیں من دے ہو چنگا من دے ہو یہ تو قرآن دا مسئلہ دسو تو بھی اکابر دیئے بارتا کو کھڑ کے رہے ہیں اس قرآن منے خیر کلام تے خیر الحدیث آسن الحدیث خیر الحدیث کتاب اللہ سب سے بڑی بہتر حدیث بہتر کلام بہتر کا کیا معنی دنیا کا کوئی کلام شیخ الحدیث کا ملا کا
حضرت ابراہیم بھی بچے، حضرت اسماعیل بھی بچے، حضرت محمد مصطفیٰ بھی بچے۔ اللہ فرماندن آئے کائنات دے لوگو جس سے موت آ جاوے نیڑوں یا دوریوں قبر تے یا قبر تو باہر ہوگے وہ تھوڑا سلام بھی نہیں سندا، کلام بھی نہیں سندا، تیرہ دا کھسکار بھی نہیں سندا، تے مولوی دے سرے لگیوں یا جوتیاں دا کھڑکار بھی نہیں سندا۔ ہون جلے کلام آوے خیر الحدیث کتاب اللہ، احیا قرآن تے مانا کیتا میرے نبی دے سب صحابہ تے قرآن سن کے بعد تو آکھے میں نے کہا بزرگ دی کتاب ایک سا فلانی روایت میں ایک سا تو قرآن منے نہیں ظالمہ، تیرے دل میں قرآن کی عزت نہیں۔ اگر قرآن کی عزت سمجھنی ہوتی تو اس طرح سمجھتا صدیق قرآن پڑھتا گیا، فاروق گھٹنوں کے بل گر گیا۔ یہ قرآن کی عزت ہے۔ تجھے 100 آیت سناتی، کبھی حضرت عزیر کا سنایا، کبھی اصحاب کہف کا سنایا، 309 سال تک اصحاب کہف مرے بھی نہیں، نیند کی حالت میں ہیں۔ اللہ نے فرمایا اتنا لمبا سمایا اور پھر ان کو اٹھایا، یا اللہ سنایا کیوں، پھر ان کو اٹھایا کیوں؟ فرمایا باسنا سنایا بھی ہم نے، اٹھایا بھی ہم نے مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ جب اٹھ بیٹھے تاکہ ایک دوسرے سے سوال کریں، انہوں نے سوال کیا قالوا کم لبثتم قالوا لبثنا یوما او بعض یوم، آٹھے لگے ایک دن یا دن تو بھی تھوڑا۔ اللہ فرمایا میرا سونا پیغمبر مسئلہ حل ہوئے کہ نہیں ہویا؟ 7 اولیاء اللہ، رجسٹرڈ شدہ اولیاء اللہ، سند یافتہ اولیاء اللہ ابھی مرے بھی نہیں، نیند آ گئی، غار بند بھی نہیں، اس کا دروازہ بھی ہے، اوپر بھی خالی ہے، سامنے دروازہ بھی ہے، لیکن نیند آ گئی۔ 7 اولیاء اللہ کو اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں، اپنے وجود کا بھی پتہ نہیں کہ تو جیڑی قبر تے گئی اس نے تو باری کوئی نہیں۔ ذرا تھوڑی جی موری کر کے بے خوشبو آندھی ہے کہ نہیں ہے؟ جیڑا دندور مرے آنکھ میں تو خوشبو آئی، گھر لانتی ہے خوشبو آئی۔ میں کہ تھوڑی جی سانو قبر کھولن دے پتہ لگے کہ نہیں خوشبو ہے، شرم نہیں آئی، جنت رو ناکہ ہویا ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا جڑی جنت دی خوشبو ہے اس نو تا بعد فاسق بھی نہیں سونگ سکتے۔ توجہ ہے؟ اے جنت نو عجیب نہ ناکہ کیتے جو ہندو بھی وہ خوشبو سونگتا بھی ہے، سکھ بھی سونگتا بھی ہے جنت دی خوشبو۔ ایک مولوی مرا تو میں اس ویلے جامعہ اشرفیہ چاہتا بڑا مولوی آئی، ناکہ ریت بند کی تھی انہوں ڈبی دے گئے، ان آنکھیں سے جو خوشبو پہ جاندی ہے، میں کہورے لے کوئی خوشبو کوئی کیونکہ نال اور مولوی صاحب بیٹھے ہیں اس میں اگر سونگ ہو سکے سبحان سبحان، میں اس میں آنکھیں چاہت رہا تلاکہ خوشبو آئیا، میں نے کہا اللہ دا بندہ آئی تو کوئی نہیں، میں کہ پھر یہ سبحان اللہ کیوں کہتے ہیں کہ اگر میں نہ اگر تو سارے آپ سے مماتی بیٹھا نہیں، اس سے تکلیدن لے آپ آئی اور بدتی دی کبرچ باغ بھی دیکھے نا سمجھے جہنم دا کتا ہی، تو نہیں سمجھا اور کوئی عقیدہ بھی رکھ ڈنگو نہ بن، عقیدہ بھی یہ تھے اور بدتی دا بظاہر باغ ہی دیکھ لے، آکے شیطان دا باغ ہے جڑا بدتی ہے جہنم دا کتا ہے۔ اللہ دے رسول فرمائے اہل البدعۃ ہم کلاب و اہل النار، یہ زندگی جو بیتی رہی ہے تو بلڑ تو بعد ولی اللہ بن گئی ہے۔ یہ اوہ لوگ بنانے جنہیں اپنا حیات توحید دی غیرت کوئی نہیں۔ اللہ کہہ رہے تھے سمجھ آتے ساری زندگی قرآن کا دشمن، ساری زندگی بدعتی، ساری زندگی امت کو گمراہی دے رستے بچھامن والا، کہ مر گیا تو اے ہن ولی اللہ بن گئے، ولی اللہ نیا اے پورا دوزخ دا کتا ہی۔ سخت نہیں بن
اچھا حدیث سن لے، اہل البدعۃ ہم کلاب اہل النار. مولویہ تو ترجمہ پوچھ رہے ہیں. آ واپس ذہن چ ہے کوئی گل کتنے بجے پھر دے اسے کہ بے او پیچھے وال وہ مسئلہ کیڑا آئی جڑا پیارے پیغمبر بیان کیتا. واپس آ جا. یہ جھگڑا کیا ہے، مختصر بیان کروں. جھگڑا یہ تھا، وہ مسئلہ یہ تھا کہ مولوی پیر عوام اس بات سے متفق تھی، بنو قریظہ والے بنو نذیر والے یہ مسئلہ کرتے تھے، شام والے وہ ایک تو اس بات سے پکے تھے کہ دین سمجھ آتا ہے بزرگوں سے، اکابر سے. یہودیوں نے اپنے اکابر بنائے، عیسائیوں نے اپنے اکابر بنائے، مشرکین عرب انہوں نے اپنے اکابر بنائے. یہودی اپنے اکابر کا حوالہ دیتے، عیسائی اپنے اکابر کا حوالہ دیتے، مکہ کے مشرک اپنے اکابر کا حوالہ دیتے، اور اپنے اکابرین کو انہوں نے مسند الوہیت پر بٹھایا، مسند نبوت پہ بٹھایا. خدا کی کتاب ایک چیز کو حلال کہتی، ان کا مولوی اس کو حرام کہتا. وہ ملا کی بات مان لیتے، اللہ کی کتاب نہ مانتے. سب سے پہلا ظلم انہوں نے ہدایت کا مرکز اپنے اپنے اکابرین کو بنایا. اسی طرح نہیں جی، ہر فرقہ کہتے ہیں میرے اکابر، شین بھی کہتے ہیں میرے اکابر، گدیوں والے بھی کہتے ہیں میرے اکابر، للڑ بھتی بھی کہتے ہیں میرے اکابر، تو بھی کہتے ہیں میرے اکابر. تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ اگر اکابر کی چلنی تھی، محمد مصطفیٰ کس مشن کو لے کے آئے تھے؟ وہاں تو اکابر ہو رہی تھی. وجدنا علیہ آباءنا الفینا علیہ آباءنا. ہم اللہ نے فرمایا اتنے اکابر پرست، اکابر کو ماننے والے اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. انہوں نے اپنے اپنے مولویوں اور پیروں کو رب کا درجہ دیا، اور اللہ نے فرمایا اتنے انہوں نے اپنے اکابر اذا قیل لهم تعالوا ما انزل اللہ، جب ان کو کہا جائے اے ظالموں آؤ قرآن کا مسئلہ مانو، وہ کہتے ہیں بل چھوڑو قرآن اپنے پاس رکھو، ہمیں تو بزرگ کافی ہے. اطاعنا سادتنا، قیامت کے دن بھی کہیں گے اطاعنا سادتنا. اساں تو سیدہ دے پیچھے چلے، شاماں دے پیچھے. توجہ ہے؟ بگھی شاہ، گھوڑا شاہ، ٹیٹو شاہ. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دو لفظوں کا مشرک نے رگڑا نکال دیا، ایک شریف کے دوسرا شاہ ہے. کھوتے کے ساتھ بھی شاہ، ٹیٹو شاہ، ننگا شاہ، فلانا شاہ، اور کل شریف، یاروی شریف، گمکول شریف، ہر بدماش کے ساتھ شریف، نبات شریف، جماعت شریف، سارے بدماش شریف. لب شرافت کو بھی اڑا دیا، شاہ کو بھی اڑا دیا. انا اطانا سادتنا، ہم نے تو بڈیروں کی بات مانی. وکبراءنا، اپنے اپنے اکابر کی. سب سے پہلے پیغمبر کی دعوت یہ تھی، پیغمبر یہ بتانا چاہتے تھے یا اہل الکتاب، او مولوی اور پیرو، لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. فرمایا او ملا او پیرو سن لو، اس وقت تک تم پکے کافر ہو جب تک اپنے اپنے اکابر کو چھوڑتے نہیں اور کتاب اللہ پر ایمان لاتے نہیں. یہ فتویٰ ہے سورۃ المائدہ میں. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم. جب تک کتاب اللہ کو اقامت کا درجہ نہیں دیتے، اپنے
فرمایا اور کائنات والوں ایمان کسی روایت سے نہیں مل سکتا، ایمان کسی کتاب سے نہیں مل سکتا، ایمان کی کوئی دکان نہیں ہے، ایمان ملے گا تو فقط کتاب اللہ سے ملے گا۔ ایمان والی کتاب صرف قرآن ہے، لہذا اس قرآن کے مضمون کے مقابل تم نے حضرت عیسیٰ کے ذمہ جو جھوٹی حدیثیں لگائیں، حضرت عزیر کے ذمہ جھوٹی روایات لگائیں، حضرت ابراہیم کے ذمہ جھوٹی روایات لگائیں، وہ سب کی سب روایتیں غلط ہیں۔ اللہ کی کتاب یہ فیصل ہے، اللہ کی کتاب یہ مہیمن ہے، اللہ کی کتاب یہ حکم ہے، اللہ کی کتاب یہ ترازو ہے، اللہ کی کتاب یہ کامل ہے، اللہ کی کتاب یہ فیصل ہے، اللہ کی کتاب یہ مصدق ہے، اللہ کی کتاب یہ فرقان ہے۔ اس کتاب میں جب تک آ نہیں جاتے اور ساری کائنات کے علوم پیچھے چھوڑ نہیں دیتے، لستم علی شیء، نمازیں پڑھو تب کافر، روزے رکھو تب کافر، اللہ اللہ کرو تب کافر، شیخ الحدیث کے الفاظ تب کافر، شیخ القرآن کے الفاظ تب کافر۔ پہلے سے حتیٰ تقی، اور دوسرا وہ کہتے تھے یہ جو اللہ والے یہ بالکل نہیں مر جاتا، اوپر اوپر سے مرتی ہیں۔ تینوں طبقے اس پر متفق تھے، یہودی، عیسائی، مشرکین عرب۔ وہ کہتے ہیں جو اللہ والوں کی موت ہے اوپر اوپر ہے، وچو وچو جیندے ہوں، اوپر اوپر سے مرتی ایک، اور دوسرا اللہ ہماری براہ راست نہیں سنتا، لہذا ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ کے آگے یہ وہ کہتے تھے۔ اور اس کے لیے مولوی اور پیروں کا طبقہ وہ قبروں پر جاتا تھا۔ توجہ میری طرف ہے، بات دلیل سے نہ ہو رد کر دیں، اور بات دلیل کی ہو رد کرنے کے لیے ذرا خیال کرنا۔ قرآن کہتا ہے وَاتَّخَذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ۔ آج اللہ کہتے ہیں پتھر کے بت، پتھروں کے پجاری، سن عبادی من دونی اولیاء، ان مشرکوں نے میرے بندوں کو میرے سوا الہ بنایا۔ عبادی پتھر دا بت نہیں، سونے دا بت نہیں، لکڑی دا بت نہیں، عبادی میرے خاص بندوں کو انہوں نے مشکل کشا سمجھا، حاجت روا سمجھا، کرنی بھرنی والا سمجھا۔ اور یا اللہ مولوی آکھدا او پتھر دے بت، او سونے دے بت، او چاندی دے بت۔ اللہ فرماندن اذ قال اللہ قالت اليہود عزیر ابن اللہ قالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ اے لوگو حضرت عزیر نو پکارن والے، حضرت عیسیٰ نو پکارن والے، بی بی مریم نو پکارن والے، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ دے بندہ نو اللہ دا شریک بناون والے، اور اللہ دے عباد صالحین انہاں دیا منتاں منن والے۔ اس واسطے یاد رکھ لے انہاں تیرے طبقے اس چیز سے متفق ہیں کہ جو اللہ کے نیک لوگ مقربین دنیا سے چلے جاتے ہیں، ان کی محنت کے صلہ پر اللہ تعالیٰ ان پہ انعام کرتا ہے۔ یہ رچے رتے لال فقیر پوٹیوں یا سرکاراں، اللہ نے ایک ان پر انعام یہ کیا کہ اندر اندر سے زندہ ہوتی، اندر اندر سے سارے پریشان ہو گئے ہو یا اندر اندر سے۔ اس لیے بخاری مسلم لعن اللہ اليہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم۔ اللہ دی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو پوجا۔ کس کو پوجا؟ نبیوں کی نبیوں کی پتھر دے بت، نبیوں کی۔ اچھا امام سے بتاؤ، اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ نہیں سنتے تو پکارتے؟ انصاف تم پہ۔ اگر ان کا یہ عقیدہ ہوتا کہ
پکارتے؟ پہلے عقیدہ رکھا نبی قبروں میں زندہ، ہماری پکار کو سنتی، پھر جا کے مساجد مسلمان جو کام مسجد میں کرتا ہے انہوں نے وہ کام نبیوں کی قبروں پہ شروع کر دیا۔ پیغمبروں کو پکارا، یا اللہ وہ کیا کرتے تھے قبروں پر؟ فرمایا یقولون ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، نبی کی قبر پہ جاتے اور کہتے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارا کام کروا دے، اے اللہ کا نبی میری تیرے آگے، تیری اللہ کے آگے، جیسے آج کہتا ہے حاجی صاحب مدینے جا رہا ہے، میرے سلام بھی کہنا مدینے جا رہا ہے، اور وہاں جا کے کہنا صوفی سلندی کی دکان نہیں چل رہی، فلانے کی دکان نہیں چل رہی، اللہ کے رسول میرے لیے دعا کریں گے۔ کوئی پرچیاں روزے پہ ڈالتا ہے اور لکھتا ہے یا رسول اللہ میری بھینس کو یہ ہو گیا، میری فلانی چیز کو یہ ہو گیا، ادعو اللہ، اللہ سے دعا چا کر اللہ سے کام کرا دے۔ وہ جاتے حضرت عزیر کی قبر پہ، حضرت ابراہیم کی قبر پہ، حضرت اسماعیل کی قبر پہ، حضرت مریم کی قبر پہ، اور جا کر کہتے ہاں اولائے شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہیں اور ہمارے کام کروا دیتے ہیں۔ اور دوسرے مقام سے قرآن بولا ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، وہ کہتے کوٹھے دی چھت سے چڑھنا ہوگے کہ سیڑھی دی ضرورت ہوگی۔ آج کا مشرک کیا کہتے ہیں؟ توجہ ہے، چھت پہ چڑھنا ہو تو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اونچا بول میں پیاس سے جملہ عرض کروں، میں نے کہا مشرکا لا تضربوا للہ الامثال، تیریاں مثالاں اتھے ڈھک دیا ہی نہیں، کیوں لیسا کمثلہ ہی شیء، لیکن جو تو نے مثال دی اسی کے اندر پکڑا دیا، جو تو مثال دے رہی ہے اے ہونی شاتی دا شکنجا پیا چڑھ دے، ویک کڑکن پھسیا کنجے۔ میں نے کہا کوٹھے مکان کی چھت پہ حلوہ ہے، سیڑھی لگی ہے، ملا آیا سیڑھی کے پاس اور کہتے اے بی بی سیڑھی، پکارتے سیڑھی کو، اے بی بی سیڑھی تو میں حلوہ کر دے، وہ جو ہے
یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک آدمی سیڑھی کو کہے کہ اے بی بی سیڑھی حلوہ تا دے کیا اکسو یا آکے اے سیڑھی سن دیئے سیڑھی حلوہ چاہ کے دین دیئے میں نے کہا تو نے بنایا بزرگ کی قبر کو سیڑھی پھر سیڑھی تو منگنا شروع کیتا تیرے تو بڑا مشرک ہوندے ہی منٹا دے ادھر سیڑھی بنایا ادھر سیڑھی سے مانگنا شروع کیا اور کہتے سیڑھی سنتی ہے بابا سیڑھی تے انتے چڑھن لگا اتے لد رکھ کے کوٹھے دی چھاتے جا سی آ واپس آ انہوں نے کہا ما نعبدہم الا ليقربونا الى اللہ زلفا ہؤلاء شفاؤنا عند اللہ اس پر یہودیوں کا بھی اجماع عیسائیوں کا بھی اجماع مکہ کے مشرکین کا بھی اجماع کہتے ہیں یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء سنتے بھی ہیں سفارشیں کرتے بھی ہیں زندہ بھی ہیں جو ہے حضرت مفتی صاحب تشریف لے آئے بس 5 منٹ سریر کرو میں اس آیت تے پہنچ جا مجھے شروع کی تھی اگے انشاءاللہ مفتی صاحب بیان کر سکتے وجہ ہے وہ کہتے ہیں یہ زندہ بھی ہے سنتے بھی ہیں سفارشیں کرتے بھی علماء یہود کا اجماعی مسئلہ علماء نصارہ کا اجماعی مسئلہ مشرکین عرب کا اجماعی مسئلہ وہ کہتے ہیں سب فرقوں کا اجماع پیغمبر کریم آئے اور پیغمبر نے شروع کیا اور ایسا جامع پروگرام ایسا جامع لفظ پیغمبر کریم نے پہلے دن آ کر اعلان کیا جس سے سارے مخالف ہو گئے جس سے سارے دشمن ہو گئے اور میں ملا سے بھی پوچھتا ہوں آپ سے بھی پوچھتا ہوں 13 سال مکہ کی زندگی بھی نماز کی ترتیب نہیں زکوٰۃ کی ترتیب نہیں حج کی ترتیب نہیں ذکر و اذکار نہیں درود کی آیت سورہ احزاب میں اتری ہے وہ بھی مدینہ میں 6 ہجری میں یہ 13 سال تک جو پیغمبر کی سب سے زیادہ مخالفت ہوئی پیغمبر کریم کو مکہ چھوڑنا پڑا حضرت بلال صحابہ کو انگاروں پہ لیٹنا پڑا زریرہ کی آنکھوں میں گرم سلاخیں پھیر دی گئی اور اصحاب رسول کے بچے ذبح کرا دیے گئے اخرجوا من دیارہم واموالہم مال گئے گھر گئے سب کچھ برداشت کیا طائف کی وادی کا واقعہ پیش آیا میرے پیغمبر پہ اوجریاں ڈالی گئی اور آپ پہ الزام لگائے گئے بہتان لگائے گئے ہر دکھ دیا گیا ایذا دی گئی وہ مسئلہ کیا تھا خبردار ابھی نماز کی تفصیل نہیں ابھی زکوٰۃ کی تفصیل نہیں ابھی تک حج کی تفصیل نہیں ابھی جہاد فرض نہیں ابھی سود حرام نہیں وہ احکام ابھی آئے نہیں وہ مسئلہ ابھی تک درود نہیں درود کی آیت نہیں آئی اور پوچھ اس میلادی ملا سے بھی پوچھ اشاعتی سے بھی پوچھ للر سے بھی پوچھ ان سے پوچھ وہ کون سا مسئلہ تھا جس مسئلے کی خاطر میرے پیغمبر کے دانت شہید ہوئے میرے پیغمبر کے صحابہ شہید ہوئے میرے پیغمبر کا بدن قربان ہوا میرے پیغمبر کا مال قربان ہوا میرے پیغمبر کا احد کا مارکا ہوا بدر کا ہوا حنین کا ہوا اور پیغمبر کریم ساری زندگی جس پہ ڈٹ کے رہے اول سے لے کے آخر تک جس مسئلے کی خاطر پیغمبر کو مجنون کہا گیا کذاب کہا گیا شاعر کہا گیا مسحور کہا گیا اور پیغمبر پہ فتوے لگائے گئے بائیکاٹ کیے گئے جیل میں ڈالا گیا شیخ ابی طالب میں اتارا گیا بتا ملا وہ مسئلہ کیا تھا اگر تجھے معلوم نہیں وہ مسئلہ میں بتاتا ہوں وہ مسئلہ تھا پیغمبر کریم لوگوں کو یہ سمجھاتے تھے لوگوں تم کہتے ہو یہ زندہ ہیں تم کہتے ہو یہ بابیں سنتے ہیں تم کہتے ہو یہ سفارشیں کرتے ہیں میں محمد مصطفیٰ میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ
پوری نہیں سکتے، حاجت بھی پوری کر نہیں سکتے۔ توجہ ہے، لا الہ، پھر اسے نو کھولا، سبحان اللہ، فرمایا ہوبل حیو، ہوبل حیو، سورہ حامی مومن 24واں پارہ آیت نمبر 65، گھرم جا کے دیکھ، ہوبل حیو لا الہ الا ہو، پیغمبر نے لا الہ الا اللہ کا معنی بتایا، ہوبل حیو، اور کائنات والو تم جن کو الحی کہتے ہو وہ کون ہے؟ اموات غیر احیاء، تم کہتے ہو زندہ، انبیاء قبروں میں زندہ، فلاں قبروں میں زندہ، یہ تصویروں کے ساتھ تعلق، اموات غیر احیاء، یہ مردہ ہے، زندہ، مجھے بول زندہ، یہ مولوی تو جگہ ہے جڑا دے حیات الاموات، اللہ فرمایا اموات غیر احیاء، اللہ دے حیات الاموات، کتاب دا نہ رکھے، اللہ فرمائے انکا لا تسمع الموتى، مولوی کتاب دا شیخ الحدیث نہ رکھے سماع الموتى، واہ تیرا جگر شیخ الحدیث صحیح قرآن دے مقابلے ہیں، اللہ تینوں قرآن دی مخالفت توڑتی نصیب کرے، اللہ فرمان دے لا تسمع الموتى، شیخ الحدیث کیا لکھتا سماع الموتى، اللہ دے اموات غیر احیاء، شیخ الحدیث آدھے حیات الاموات، حیات الاموات، آپ نے بھی یقین کریں، ایک کتاب لکھی ہے تشکیل الصدور، اسے ثابت کی طرح بھئی مردے جیندے ہوتے، پھر دوئی کتاب لکھی سماع الموتى، میں آکے پہلی دی تردید کر دیتی ہے، یہ مردے جیندے ہوندے تو پھر سماع الاحیاء لکھ پھر سماع الموتى کیوں لکھی ہے؟ پہلی کتاب تو ثابت کی تھا مردے زندہ تو پھر سماع ہاں خیال کرو تھوڑے میں جڑے تھوڑے حیال مولوی ہوں دیکھنا وہ آدھے نا کہ یہ مسئلہ فروئی ہے، میں آگے تیرا باپ بھی فروئی ہے، تیرا نسب بھی فروئی ہے، جیڑا مسئلہ قرآن اتنے مضبوط دلائل میں بیان کرے تو پھر ملا کے پھڑوئی ہے، ادھا پورا اندرو بھی فروئی تلو اتو ملا فروئی ہے، اس ملا دا اعتبار ہی نہیں بے ایمان میں، قرآن دیا ایتا کہ ساریاں فروئیے ان تدعوم لا یسمع دعاکم فروئیے فہم ان دعائے غافلون فروئیے ان کننا عن عبادتکم لغافلین فروئیے یوم یجمع اللہ رسولہ یہ ساریاں فروئیے کیڑا ملاک دے آدھا تن سمادہ مسئلہ اے فروئیے اللہ دی قسم اگر جان سمجھا نستا اس کو سمجھنا پل دے اور اگر سمجھن دے باوجود پھر بھی آدھا تن سمادہ مسئلہ نو فروئی آکھے ای ہو دیا ملہ بھی چکا بے ایمان عالم نے جڑا نعرہ لا رہے ہیں بیٹھے میرے سامنے تے آئے 72 خود تکڑے عالم ماشاءاللہ توجہ ہے بولو تو صحیح نہیں تاں بھی بولو جو ہے تاں بھی بولو اے تھوڑا تو ہم جگا رہے ہیں جو ساڑھا شیر پہنچ چکے تھوڑا گیا تو انہوں جگا کے تے پھر انشاءاللہ مفتی صاحب نے بٹھا دیں تو ناراض تو نہیں بیٹھے نیڑے نیڑے نہیں بڑا ٹائم ہے تسی کدو دے غیر مقلد بنے انہاں دا بڑا ٹائم ہے پہلے یہ سب تو اسی نماز توجہ کر لا الہ ادھر اموات غیر احیاء اور ادھر هو الحی لا الہ الا هو الحی لا الہ الا ہو کچھ ملا کہتی مسئلہ سما نہ ہو مسئلہ حیات نہ ہو مسئلہ الہ بیان کریں میں نے کہا ملا جی اللہ نے مسئلہ الہ کہ شروع میں بھی مسئلہ حیات آخر میں بھی مسئلہ حیات آیت الکرسی پڑھ اللہ لا الہ الا
اللہ الحی، اور یہ پڑھ وہ الحی لا الہ الا ہو، اور یہی انداز ابو بکر صدیق کا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت۔ ابو بکر صدیق نے انہا ایسا جو ہے مسئلہ کٹھا، وہ الحی لا الہ الا ہو، ہمیشہ زندہ رہنے والا صرف رب ہے، اس لیے اس کے سوا پکار کے لائق کوئی نہیں، پکارے سننے والا کوئی نہیں، فادعوہ ہو، لہذا پکاروں میں اسی ہی کو پکارو، مخلصین اللہ بدھی۔ پیغمبر یہ کہنا چاہتے تھے، اور وہ کہتے کہ یہ شفاعت، پیغمبر نے فرمایا قل للہ الشفاعت جمیعا، شفاعت کے سارے اختیارات یہ رب کے پاس ہیں، یہ نہ کر سکتی ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ میرا بھائی مسئلہ یہی تھا جو میرے نبی نے بیان کیا، اس مسئلہ پر ساری دنیا مخالف ہو گئی۔ آج بھی اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کرے تو اسی طرح مخالفت ہوگی، اسی طرح لوگ مخالف ہوں گے، لیکن یاد رکھ لے توحید کا وفاداری کرنے والا، کعبہ کے رب کی قسم مسئلے پہ ڈٹ جا، پک جا، کھپ جا، مر جا، مٹ جا، اور اتنا پکا ہو جا جب مسئلے پہ پک جائے گا تو اللہ کی نصرت کو آنکھوں سے دیکھے گا، اللہ کی مدد آئے گی۔ مسئلے کا غدار نہ بن، مسئلے کا غدار نہ بن۔ اللہ نے گارنٹی کس کی دی؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا۔ حضرت فاروق اعظم نے اس کا معنی کیا ثم استقاموا کا لومبڑ نہیں بنی، اے مانے فاروق اعظم دا۔ مفتی صاحب تشریف فرمائے، فاروق اعظم مانا کیتا مسئلے تے پک بنو تے لومبڑ نہ بنو، سالب نہ بنو۔ لومبڑ سمجھ دے ہو جی؟ لومبڑ ادھوں اپنے آپ نو مواحد آکھو تے پھر مشرکان دے جنازے پڑھے، اے لومبڑ ادھے تو آکھو میں بڑا توحیدی ہاں، ادھے مشرک دے جنازے چر اللہ ہی لومبڑے۔ ثم استقاموا یبتغا بازے، اے توحید کا غدار، سنت کا غدار ادھر آکھے میں بڑا مواحد ہاں، توحید و سنت دے جلسے وچ بھی ہوے، تواڈے نال بھی ملے، تے بدعتیاں نو تے مشرکاں نو رحمت اللہ علیہ بھی آکھے، مشرک تے بدعتی نو شیخ الحدیث آکھے، مشرک تے بدعتی نو امام الاولیاء آکھے، مشرک تے بدعتی نو حضرت اقدس آکھے۔ کعبہ دے رب دی قسم ایو ڈبل لومبڑ ہے۔ اللہ نے فرمایا ثم استقاموا، پکا ہو بن، اور ان ہو کے رائے مشرک دے بارے انما المشرکون نجس فلا یقربوا مسجد الحرام۔ یہ کوئی مشرک چنگا ہوگا تو ابو جال بیچارے دکے گزرے، ابو طالب بیچارے دکے، تیرے انہا مشرکان ابو جال بہت چنگا۔ اس حال سے پٹڑی کو مت اترو، اللہ فرمائے لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ مسئلے ڈھلے نہ ہوئی جو، مسئلے ڈھلے نہ ہوئی جو، فتمسک توانو بھی جہنم میں کھوک دے سکتا تھوڑے۔ اللہ اپنے پیغمبر نو فرمایا، سنایا مولویاں نے تے آکھا نبی نے، تو ساتھ دے اپنی بولی دے وچ بھئی آکھاں بھی نو تے سناواں نوح نو، اس نو آدھے عربی وچ تاریز، تاریز اللہ سو آکھا نبی نو ہے تے سنایا ملہ نو۔ فرمایا لقد کتا، علماء جان دیں کدتا اقادا یا قادو، یہ بات عدم وقوع فعل پہ دلال کرتا ہے۔ لقد کتا ترکنو الیہ شیئا قلیلا، کتا بھی عدم وقوع فعل پر، شیئا تنکیر تکلیل دی، تنوین بھی تکلیل دی، قلیل قلت کا حفظ بھی تکلیل کا، قلت اور قلیلن کی تنوین یہ بھی تکلیل کی۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پیغمبر اگر مسئلے بھی تو بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہو جائے، تھوڑا سا
تھا. کون دس یہ ملا آدھا کہ یہ بڑا بزرگ ہے، یہ بڑا مولوی وہ مشرک بزرگ ہوں دے یہ کہ بڑا بزرگ ہے تو وہاں پتہ ہی نہیں شرک آدھے کس نو ہے. اللہ 18 نبیان دا تذکرہ کیتے تینوں تے آج دیاں اروڑیاں بچا کے سر تے پھردا ہے نا جنہاں دا نہ آگے تے نہ پیچھے اس دی لمبی پگڑی تے موٹا ڈھڈ ویکھا تو تے اس تے ڈھان ہے آدھا سچے تے سچے تے معصوم پیغمبر. اللہ نے فرمایا شانوں والے پیغمبر میرے مصطفیٰ پیغمبر اخیار پیغمبر ان کی عظمتیں بیان کر کے قرآن نے کہا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ شانوں والے پیغمبر اگر بالفرض ان میں سے بھی کوئی شرک کر بیٹھتا ان کے بھی عمل برباد کر کے رکھتے تھا. پھر اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا ان اشرکتا. یہ کیوں فرمایا؟ پیغمبر تو معصوم ہے. اللہ کو پتا تھا کہ زمانہ آئے گا جس موٹے وسیع البطن وسیع الدبر شیخ الحدیث کو دیکھیں گے یہ کہیں گے یہ شیخ المشائخ ہے، چاہے اندر سے نرا گند ہو، نرا بدعتی ہو، نرا مشرک ہو، نرا غیر اللہ کا پجاری ہو تو دنیا غیر پرست ہوگی کہے گی بڑی خدمات تھی. فلانا بندہ کے فلانا بندہ ناموس رسالت دے پیچھے بیچارے میں پھانسی لگ گئی تو شہید ہو گئی. میں کہ مشرک شہید ہوں گے ہائے 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 اپنا ایمان پکا ایک دور اپنا ایمان پکا آپ متزلزل نہ ہو. عقیدہ عقیدہ اچھا مشرک نو جو پھانسی لگ بنجے ناموس رسالت سے ہو جنت بیسے کیا خیال ہے جی؟ اللہ دے رسول تو پوچھا سیاستہ دی حدیث پیارے پیغمبر جنگ پہ چلے ایک مشرک بھی نہ ٹوٹ دیا تلوار چاہیے ہوئی پیغمبر دے دفاع واسطے چلا. یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا بھئی تو کدھر؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں مسئلہ تو آپ کا نہیں مانتا یہ تو ہمارے اکابر کے خلاف ہے لیکن آپ کے ساتھ میرا پیار بڑھا. یہ پرانے عاشقی میں آ رہا ہے مسئلہ نہیں مننا بھی پیار ہے محبت بڑی ہے اس لیے میں آپ کا دفاع کروں گا. سبحان اللہ قربان جاؤں میں اپنے محبوب کی اس صداقت پہ. پیغمبر کریم نے دیکھا اور فرمایا واپس ہو جا واپس ہو جا واپس ہو جا. اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ اِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ. ہمیں کسی مشرک کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. ہمیں کسی مشرک کی تائید کی ضرورت نہیں ہے. کعبہ کے رب کی قسم شرک کر کے مر جا بڑا چھوٹا ملا مفتی حضرت اقدس شیخ الحدیث لیکن ہے مشرک یہ تو تیرے چھوٹے چھوٹے ٹیریا ہیں. اللہ نے امام کائنات کو فرمایا میرا سونا پیغمبر معصوم پیغمبر رحمت للعالمین پیغمبر افضل الکائنات پیغمبر خاتم الانبیاء پیغمبر لئن اشرکتا ہو نہیں سکتا لیکن میرا پیغمبر شرک والا جرم اتنا بڑا جرم ہے اگر بالفعل تجھ سے بھی ہوگی یا لَجَحْبَتَنَّ عَمَلُ تیرے عمل بھی برباد کر کے رکھ دوں گا. کچھ جہاں غلط ہے عجیب منافقت ہے عجیب منافقت ہے. یکے توحید و سنت کا مسئلہ حق نہیں صاف ہے اور اگر توحید و سنت کا مسئلہ حق ہے پھر جو اس مسئلے سے ٹکرائے زندگی میں بھی لعنتی ہے اور مرنے کے بعد بھی لعنتی ہے. وہ نہیں کہ مرنے کے بعد ولی اللہ بن گیا. مجھے پتہ ہے مولوی ناراض ہوں گے خیر اللہ کرے مولویوں نے میری گل سمجھ ہے میرا درد دل ضد نہیں. علماء سے بھی گزارش ہے اگر میں غلط ہوں مجھے سمجھائے میں سمجھنے کے لیے تیار ہوں لیکن خدا کے لیے توحید و سنت کو داؤ پہ نہ لگاؤ. توحید و سنت کا مسئلہ اگر حق ہے پھر سینہ تان کے چلو ثم استقاموا پھر ڈٹ جاؤ.
کوئی رہے نہ رہے ڈٹ جاؤ، کوئی چلے نہ چلے ڈٹ جاؤ. جب ڈٹ جاؤ گے اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا. اللہ فرماتے ہیں مسئلے پہ ڈٹنا تیرا کام ہے. جو رسولوں کی نصرت کرتا ہوں وہی نصرت تجھ پہ اتاروں. ذرا چل کے دے. بہرحال مسئلہ یہی تھا، پیغمبر کریم کی دعوت تھی دعوت توحید. آپ ایک وعدہ کریں گے اجتماع ہمارا انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا، بدعت اور شرک کے قریب نہیں جانا. جو بدعت ہے اس کے قریب نہیں جائیں گے، جو شرک ہے اس کے قریب. بدعتی اور مشرک کا جنازہ نہیں پڑھیں گے. اونچا ذرا ہاتھ، منافقانہ ہاتھ نہ ہو، جس نے پڑھنا ہے وہ نیچے کر لیں. مشرک اور بدعتی کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، مشرک اور بدعتی کی تعظیم بھی نہیں کریں گے، اور مشرک بدعتی کے پیچھے نماز بھی نہیں پڑھیں گے. اب میرے پاس سب حضرات تشریف رکھیں، میرے بعد شیر اسلام اور مفتی اعظم پاکستان. لوگوں کے عظموں کو تو میں نہیں جانتا جی، حقیقتاً اعظم پاکستان. اور ان کے ساتھ ہماری محبت اس لیے ہے کہ یہ بہادر اور مخلص مذہبی رہنما ہے اور فتنہ سیفیت کے فاتح. وہ جو سیف الرحمان موٹی ٹوکرے جتنی پگڑی والا پیر تھا، اس سارے فتنے کے اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق سے ہمارے یہ بھائی فاتح ہیں. باقی ان کا یہ محتاج تعارف نہیں ہے. آپ سب مواحدین کے دلوں میں اللہ نے ان کے اخلاص کی وجہ سے ان کی محبت تمہارے دلوں میں بھی ڈالی، ہمارے دلوں میں بھی ڈالی. حضرت صاحب کا بہترین بیان ہوگا اور نماز کا بھی کوئی وقت باقی ہے، اس کے بعد بڑی تسلی سے بیان ہوگا.